41 سال آپ اس سرزمین پر رہے، اور اس سرزمین میں آپ نے کیا کیا؟ خلق محمدی کا ایسا جلوہ بکھیرا کہ لوگ آپ کی بارگاہ میں آتے گئے، آپ کی صحبتوں میں بیٹھتے رہے، پھر جیسے جیسے وہ آپ کی صحبتوں میں بیٹھتے رہے ویسے ویسے شرک و کفر کے اندھیرے سے نکلتے رہے۔ وہ اپنی مرضی سے کیا ہے اسلام کو قبول کرتے رہے۔ کبھی آپ نے کسی کو مجبور کر کے مسلمان نہیں بنایا، کیونکہ کسی بھی بحیثیت مسلمان کوئی مسلمان کسی کو مجبور کر کے مسلمان نہیں بنا سکتا۔ جنہیں اسلام سے آگہی نہیں ہے، جو اسلام سے واقف نہیں ہے، وہ لاکھ بار، 100 بار، 1000 بار کیا ہے یہ جھوٹ بولے کہ مسلمان کیا ہے زبردستی مسلمان بناتے ہیں، یہ ان کا جھوٹ ہی ہے۔ کیونکہ ہمارا قرآن ہمیں ایک بات سمجھاتا ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کیا ہے زبردستی نہیں ہے۔ دین دل کے سودے کا نام ہے، دین ظاہر کا نام نہیں ہے، دین جو ہے ایمان کا نام ہے، اور ایمان کا تعلق دل سے ہے۔ دل سے جب تک کوئی اللہ کی وحدانیت کو قبول نہ کرے، رسول کی رسالت کو قبول نہ کرے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اب اس کو ہمارے بزرگوں سے زیادہ کون سمجھ سکتا تھا؟ اسی لیے حضرت خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے معاملات کے ذریعے دنیا کے سامنے رکھا، کیونکہ اس وقت ہندوستان میں ضرورت تھی اس بات کی۔ ہندوستان میں جتنے بھی مذاہب اس وقت پنپ رہے تھے، ان میں سب سے زیادہ معاملہ یہ تھا کہ اونچ نیچ کا معاملہ سب سے زیادہ چلتا تھا۔ جو امیر کبیر ہے، جو صاحب نسب ہے، وہ ایک الگ دنیا کے سمجھے جاتے تھے، اور جو نچلی ذات کے ہیں ان کے لیے تو جانوروں سے بدتر ان کی زندگی تھی۔ یہ اسلامی ہے۔ ایک آپ دیکھتے ہیں آج بھی ایک بہت بڑے کمپنی کا مالک، بہت بڑے کمپنی کا مالک، اس کا ڈرائیور ہے، وہ بھی مسلمان ہے، وہ بھی مسلمان ہے۔ جب وہ کمپنی سے نکلتا ہے، اپنی آفس سے نکلتا ہے اپنی گاڑی میں بیٹھنے کے لیے، تو وہ ڈرائیور ہاتھ باندھ کے اس کے لیے ٹھہرتا ہے، دروازہ کھولتا ہے، اس کے بیٹھنے کے بعد وہ جہاں بولتا ہے وہاں لے کر آتا ہے۔ وہ دونوں نمازی ہیں، نماز پڑھنے کے لیے کسی مسجد میں آتے ہیں، مسجد میں آنے کے بعد وہ ڈرائیور اتر کر اپنے مالک کے لیے دروازہ کھولتا ہے۔ یہاں تک سارے معاملات ایک نوکر اور مالک کے جیسے ہیں، ایک ملازم اور ایک آقا کے جیسے ہیں۔ اب اس کے بعد جیسے ہی مسجد میں آتے ہیں، دونوں ایک ہی جگہ بیٹھ کے وضو کرتے ہیں، مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو دونوں ایک ہی ساتھ داخل ہوتے ہیں، صف میں 2 لوگوں کی جگہ باقی ہے۔ اب مالک آ کے ٹھہرتا ہے تو اب ملازم یہ سوچ کے پیچھے نہیں ٹھہرتا کہ بھئی میرا مالک ٹھہرا ہوا ہے، کیونکہ اب وہ مسجد میں آیا ہے، مالک کے بازو آ کر ٹھہرتا ہے۔ اس سے نہ مالک کو پریشانی ہے، نہ ملازم کو پریشانی ہے۔ یہ مذہب اسلام کی خوبی ہے۔ مذہب اسلام سمجھاتا ہے دنیا کو کہ اللہ کے سارے بندے ایک جیسے ہیں، اللہ کے سارے بندے ایک جیسے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ تو یہ سبق دنیا کے سامنے اپنے معاملات کے ذریعے، اپنے انداز کے ذریعے، اپنے افعال کے ذریعے پیش کرنے والی جو ہستیاں ہیں یہ صوفیاء کرام ہیں، یہ اللہ والے ہیں۔ انہوں نے اپنے معاملات کے ذریعے دنیا کو سمجھایا کہ اسلام کیا ہے۔ ورنہ ایسے دور میں جب مسلمانوں سے کیا ہے نام ہی سے کانپا جاتا تھا، مسلمانوں کو قریب آنے نہیں دیا جاتا تھا، کتنے انتظام نہیں کیے گئے تھے کہ حضرت غریب النواز ہندوستان میں داخل نہ ہو، کیا کچھ نہیں کیا گیا تھا، آپ کو معلوم ہے۔ انا ساگر کا واقعہ بھی آپ کو معلوم ہے، اونٹوں کے بیٹھنے اٹھنے کا واقعہ بھی آپ کو معلوم ہے، اور وہ جو راجپوتانہ کا جو بادشاہ تھا، اجمیر کا بادشاہ، اس کا آپ کے ساتھ رویہ کیا تھا وہ بھی آپ کو معلوم ہے۔ اس کے باوجود حضرت سیدنا و سندنا خواجہ خواجگان کے معاملات کیسے تھے، ان کا انداز زندگی کیسا تھا، وہ منع کرتا رہا، اپنی طاقت کا استعمال کرتا رہا، لیکن آپ خلق محمدی کا جلوہ بکھیرتے رہے، آقا کے اخلاق کو دنیا کے سامنے پیش کرتے رہے۔ اپنے معاملات میں آپ نے دنیا کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پیش فرمایا، آپ کے اخلاق کو پیش فرمایا۔ کل تک جو بادشاہ کی بات کو سن کر آپ سے نفرت کرتے تھے، آپ کے معاملات کو دیکھ کر آپ کے دیوانے ہو گئے، آپ کے دیوانے ہو گئے۔ آپ نے کوئی بڑی کانفرنس نہیں کی، آپ نے صرف اپنی نارمل زندگی میں اسلام کیا ہے اس کو سمجھایا۔ میک میں آپ نے اسلام کو نہیں بتایا، بلکہ اپنے عمل کے ذریعے انہوں نے سمجھایا دنیا میں اسلام کیا ہے۔